کی طرف سے روحانی تائید ہے, ایک اسپرچل انٹیلیجنس ہے, ہمیں سینس آف ڈائریکشن دی جاتی ہے کہ اپنی فورن پالیسی, اپنی سیکورٹی پالیسی, اپنی ڈیفنس پالیسیز, اپنی اکنامک پالیسیز, ان سارے ایشوز پر بلڈ کرو. یہ تو ایج ہے, ہمارے پاس ایک ایج ہے جو دشمنوں کے پاس نہیں ہے. بلکہ ہمارے جو دشمن ہیں, ہندو بھی اور یہودی بھی, وہ بھی اپنی پریڈکشنز, ان کے پاس بھی خبریں آتی ہیں, خبریں پہنچتی, ایسی بات نہیں کہ ان کے پاس نہ پہنچتی ہوں. آخر موسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خبر یہودیوں اور فرعون کو اس کے جادوگروں نے دے دی تھی نا, ان کو بتا دیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے نظام کے خلاف کرے گا. تو اسی طرح ان لوگوں کو بھی اپنے ایول سورسز سے انفارمیشن آتی ہے اور وہ اس پہ عمل کرتے ہیں, وہ اس پہ کام کرتے ہیں. اس کو مطلب ضائع بھی انہوں نے نسخے اسی لیے کیے. تو ہم مسلمانوں کو جب اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت میں سے ہے کہ حضور نے قیامت تک کے آنے والے تمام واقعات کو بیان کیا ہے, اور اللہ کے بندوں نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم ان باتوں کی تصدیق کی ہے, وہی باتیں دہرائی ہیں کہ جو حضور نے فرمایا تھا. تو یہاں پر اس دور کے بعد آج سب سے بڑا کرائسس لوگوں کا یہ ہوتا ہے, وہ پوچھتے ہیں کہ اب کیا ہوگا, کل کیا ہونے والا ہے. دیکھیے یہاں پر نعمت اللہ بڑا خوبصورت ایک آغاز کرتے ہیں آئندہ آنے والے دور کے لیے, اور ہم اس کو شروع کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب ظلم اور بدعت کو رواج ہو جائے گا, یعنی جب ظلم اور بدعت عروج پہ پہنچ جائے گی, یعنی when you reach a point ہوپلیس سچویشن ہوگی, جب آپ کے لیے لوگ مایوس ہوتے ہیں نا کہ دیکھیں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, کس قسم کے حکمران, کس قسم کی پالیسیز, آج کل تو بالکل مایوسی نظر آتی ہے کہ ہوگا کیا, تبدیلی کہاں سے آئے گی, حکمران کہاں سے آئیں گے. پروسیس نعمت اللہ نہیں بتاتے, لیکن خوشخبری دیتے ہیں کہ جب ظلم اور بدعت اپنی انتہا پر پہنچ جائے گی. دیکھیے قرآن میں بھی یہی ہے کہ ایک ڈیسپریشن کی آخری حد جب پہنچتی ہے, جب مسلمان پکار اٹھتے ہیں متى نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی. یہ غزوہ خندق کے حوالے سے قرآن میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب اتنی ڈیسپریٹ سچویشن ہو گئی تھی تو اللہ مسلمان پکار اٹھے متى نصر اللہ, جب اللہ نے آخری حد تک ٹیسٹ کر لیا کہ تم میں کون ثابت قدم ہے, کون منافق ہے, کون کمپرومائز کرنے کی بات کرتا ہے, کون یہ کہتا ہے کہ امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیک دو, کون کہتا ہے کہ آخری وقت تک سٹینڈ لینا ہے ہم نے. اس کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے. تو کہتے ہیں جب بدعت اور ظلم رواج پا جائے گا, اس وقت مغرب کا بادشاہ ان کو دفع کرنے کے لیے, ان مصیبتوں, مشکلوں, پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے حکومت اس کے ہاتھ میں آ جائے گی. مغرب سے مطلب مغربی پاکستان آئی, یورپ نہیں ہے. رائٹ, یو سی مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کی بات ہے. اگر ایونٹس کو بھی ریلیٹ کریں تو پاکستان کی پہلے مومنان شرقی کی بات انہوں نے کی تھی, اب یہ مومنان غربی کی بات کر رہے ہیں. یعنی پہلے وہ مومنان کے جو مشرق میں تھے جو الگ ہو گئے ہم سے, اب مومنان غرب کی بات ہو رہی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں شاہ غربی کا جو لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے کہ جب ظلم و ستم انتہا پر پہنچ جائے گا. اب یہ چینج پولیٹیکل پروسیس سے آتا ہے, سوشل ریولوشن سے آتا ہے, سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ سے آتا ہے, ملٹری ٹیک اوور سے آتا ہے. اٹ از امٹیریل. بٹ یہ لیڈرشپ کی ایک بہت واضح ایک لیڈرشپ کی چینج کہ جب پوائنٹ آف ایسی ڈیسپریشن آ جائے گی تو somebody will wake up and nation will get together, they will make them his leader. اور وہ اس کرائسس میں تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جب ڈیسپریشن کی آخری حد ہو جاتی ہے تو جو آدمی اس وقت سٹینڈ لے رہا ہوتا ہے, the one who standing, جب خلافت عثمانیہ ٹوٹ گئی اور پورے ترکی کے وجود کو خطرہ پڑ گیا, the person who stood up اس زمانے میں جس کی بہادری کے بڑے چرچے مشہور ہو گئے ترکی میں, غلط یا صحیح, مصطفیٰ کمال اتا ترک تھا. اور ترکش قوم نے اس ڈیسپریشن میں اسی سے کہا کہ آپ سامنے آ جائیے and you take charge of the situation. اسی طرح جو نعمت اللہ کہتے ہیں کہ اس ڈیسپریٹ سچویشن میں پاکستان کی اللہ کا کوئی ولی, کوئی درویش, کوئی ایک ایسا جلیل القدر بندہ مومن, اختیار اور طاقت اور اقتدار اس کے ہاتھ میں آ جائے گا, وہ he'll take charge and he'll take command. یعنی پہلی خوشخبری تو یہ ہے کہ مایوس مت ہوئیے, ایک نئی لیڈرشپ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش کے بعد آئے گی. جب بہت سخت آزمائش میں ہوگی تو آزمائش سے گھبرانا نہیں ہے, ہولڈ یور گراؤنڈ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آئندہ آنے والے وقتوں میں خیر دے دیا. کیونکہ سب سے کامن کوسچن یہ لیڈرشپ کہاں سے آئے گی, لیڈرشپ. لیکن اس ساری چیز کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو اسٹریٹجی بنانی ہے, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا کہ صاحب کوئی لیڈرشپ کہیں سے آ جائے گی. نو, یو ول ہیو ٹو کریٹ این انوائرمنٹ. آپ کو اسی طرح اپنی اسٹریٹجی بنانی ہے, ٹیکٹکس بنانی ہے, پالیسی بنانی ہے, انفارمیشن اور پروپیگنڈا, سائیکولوجیکل وارفیئر پہ کام کرنا ہے, پاکستان کے خلاف جو دشمن حملے کر رہے ہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے. یہ وقت آزمائش کے ہوتے ہیں, یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کے نہیں ہوتے. بہت سے لوگ ہیں جو اس وقت پاکستان کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں, بہت سے لوگ ہیں جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے یہ دیکھ رہے ہیں کہ حالات آس پاس کیسے ہو رہے ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں, اور بہت سے لوگ ہیں جو اس وقت ری گروپ کر کے مزاحمت کر رہے ہیں, ریزسٹ کر رہے ہیں, پاکستان کو عروج پہ لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کیٹیگری میں شامل آپ کو ہونا ہے, کیونکہ آئندہ آنے والے دور میں اللہ تعالیٰ نے جن سے کام لینا ہے یہ وہی لوگ ہوں گے کہ جو پاکستان کے دفاع کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے پہ تیار ہوں گے. آج ہمارے سولجرز, ہمارے سپاہی جو فرنٹ لائنز پہ لڑ رہے ہیں, ہمارے وہ پیٹریوٹک ایلیمنٹ جو ان کی مدد کر رہے ہیں, جو ریفیوجیز کی مدد کر رہے ہیں, جو اپنا روپیہ پیسہ بھیج رہے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے جو گھروں سے نکالے گئے, یہ سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہیں کہ جو پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں, پاکستان کو بچانا چاہ رہے ہیں. پھر نعمت اللہ کہتے ہیں بر مومنان غربی شد فضل حق حویدہ. عجیب غیر معمولی شعر ہے یہ
کہ مغرب کے مسلمانوں پر اللہ کا فضل ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا. رائٹ. فیسنیٹنگ. آیت بدست ایشاں مردانے کاردانہ کہ مغرب کے مسلمانوں پر ایسی لیڈرشپ آ جائے گی, ایسے لوگ مل جائیں گے, ایسی کیبنٹ آ جائے گی, ایسے منسٹرز آ جائیں گے کہ جو کام چلانے والے لوگ ہوں گے, جو کام کرنے والے لوگ ہوں گے, ڈیئرنگ لوگ ہوں گے, who will deliver. پہلے لیڈرشپ کی بات کی, پہلے لیڈرشپ کی بات کی, بالکل, کہ ایک لیڈر آئے گا اور اس کی برکت سے ایک ایسی ٹیم آ جائے گی اس کے پاس کام کرنے والوں کی, اور یہ اللہ کے خاص فضل سے ہوگا. بر مومنان غربی شد فضل حق حویدا, ان پر ہو جائے گا اللہ کا فضل واضح نظر آنے لگے گا. اگین a fascinating بشارت کہ ایک خوبصورت ٹیم ایسے پیٹریوٹک ایلیمنٹس کی تھی کہ پاکستان میں ایسے محبت کرنے والے لوگ ختم تو نہیں ہو گئے نا, کمی نہیں ہے, لیکن ہمارے ہاں یہ پولیٹیکل پروسیس اس طرح ہے کہ چونکہ یہ سیاسی جماعتیں کلٹس ہیں, یہ سیاسی جماعتوں میں نہ اپنا کوئی الیکشن ہے نہ کوئی جمہوریت ہے, خاندانی فیفڈمز بنائے ہوئے ہیں, فیوڈلسٹک اپروچ, اپنی فیوڈلز ہے ہر سیاسی جماعت, چاہے وہ مذہبی ہو یا سیاسی ہو. تو حال یہ ہے کہ کوئی شریف آدمی اس میں داخل ہوتا بھی ہے جب تک وہ حکمرانوں جو اس پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے اس کے آگے اپنی عزت نفس کا سودا نہ کرے, اس کو اوپر اٹھنے نہیں دیے. بالکل, شریف اور غیرت مند آدمیوں کے لیے تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے ان سیاسی جماعتوں میں. تو اس پولیٹیکل پروسیس سے کچھ نہیں ہوگا. دا چینج ول بی سچ کہ یہ حکومت کس قسم کے کرائسس آج ہیں, فار ایگزامپل اگر اس سے بڑے کرائسس ہوئے تو حکومت خود ہی کولیپس کر جائے گی, اور پھر اس ڈیسپریٹ سچویشن میں اللہ کے بندے کس طرح سامنے آتے ہیں. پروسیس از ناٹ امپورٹنٹ, واٹ میٹرز از کہ دے ول کم انشاءاللہ, کیونکہ اللہ نے جب اس ملک کو ضائع نہیں کرنا اور ایک شاندار مستقبل ہے, تو وہ لوگ جو اس وقت سٹینڈ لے رہے ہوں گے کہ when they will be standing against all odds, جب دنیا کہہ رہی ہوگی کہ ملک ٹوٹ رہا ہے, جب دنیا کہہ رہی ہوگی اب کچھ نہیں ہو سکتا, اور وہ پوری قوم کو بیدار کر کے یہ کہیں گے کہ اللہ کے فضل سے, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت آنے والی ہے اور خوشخبریاں اور بشارتیں آنے والی ہیں. ٹیک یور اسٹینڈ, ہولڈ یور گراؤنڈ اینڈ فائٹ فار دس لینڈ. تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے بہت سارے لوگ پیدا کر دے گا کہ جو اس کرائسس میں آ کے اس ملک کی قیادت کو سنبھالیں گے. یہ بڑی خوبصورت بشارت ہے. بہت. پھر کہتے ہیں کہ قاتل کفار خواہد شد شہ شیر علی حامی دین محمد پاسبان پیدا شد. حضرت علی کے شیروں میں سے ایک شیر پیدا ہوگا, یعنی حضرت علی ریفرنس دیا ہے دلیری, جرأت اور بہادری کا, شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کے حوالے سے کہ ایک ان کے شیروں میں سے ایک شیر پیدا ہو جائے گا, اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حمایت کرنے والا اور ملک کا پاسبان ظاہر ہوگا. وہی لیڈرشپ کی بات کی جا رہی ہے. یعنی یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے. علامہ اقبال نے جب یہ بات کہی تھی کہ اب اللہ اس شخص سے کام لے گا کہ جو جہاں پہ جنیدی اور ارد شیری جس وجود میں اکٹھی ہو جائے گی. ارد شیر کہتے ہیں پولیٹیکل اور ملٹری پاور کو ریپرزینٹ کرنے والا, جنیدی کا مطلب ہے اللہ کا ولی, فقیر, درویش, وہ ایک درویش آدمی ہوگا. تو یہاں پہ بھی جو کہ نعمت اللہ شاہ ولی ایگزیکٹلی اس کی جو صورتحال اس کی شناخت بتا رہے ہیں کہ ایک تو وہ حضرت علی کے شیروں میں سے ایک شیر ہوگا, یعنی ہیل بی اے اسٹرانگ بریو مین, پولیٹیکل اور ملٹری پاور اس کے پاس ہوگی, دلیر آدمی ہوگا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا حمایتی ہوگا, ایک مسلمان مجاہد ہوگا, ایک وہ شخص ہوگا جو اپنے دین کی عزت اور آبرو کے لیے سٹینڈ بھی لے سکتا ہے, جان بھی دے سکتا ہے, اور پاکستان کا محافظ ہوگا. یہ وہ لیڈرشپ ایٹریبیوٹس ہیں جو نگاہ بلند, سخن دل نواز اور جاں پرسوز ہوگی. ایگزیکٹلی وہی ایٹریبیوٹس, انہی ایٹریبیوٹس کو ڈیفائن کرتے ہوئے کہ ایسی لیڈرشپ اللہ تعالیٰ پھر اس ملک کو تحفے کے طور پہ دے گا اللہ کے فضل سے, ایسے لوگ اور ایسی لیڈرشپ. اور پھر کیا ہوگا راتوں رات یہ لیڈرشپ. دیکھیے اب اس لیڈرشپ نے آ کے کچھ اسٹریٹجیز اور پالیسیز بلڈ کرنی, ظاہر ہے, اور کامن سینس بھی یہ کہتی ہے, اور اس بات کو بڑا اسٹرانگلی تمام پیٹریوٹک پاکستانی بھی پروموٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کو اب اپنے ریجن کے ملٹری الائنسز میں شامل ہو جانا چاہیے. ہمیں نہ اس وقت ہم ایس سی او میں شامل ہیں, شنگھائی اور چائنیز کیمپ میں شامل ہیں, نہ ہم نیٹو کے ساتھ ہیں, نیٹو تو ویسے ہی ہمارے لیے ایک عذاب بنا ہوا ہے. اور کلیکٹو سیکورٹی ارینجمنٹ جو اس خطے کا ہے وہ یہ ڈیمانڈ بھی یہی کرتا ہے کہ پاکستان کو اس پورے ریجن میں ایس سی او کے ساتھ سینٹرل ایشین چائنیز بلاک میں ہم شامل ہوتے ہیں, تو اس خطے کی 3 بڑی بڑی ایٹمی طاقت ہم بن جاتے ہیں. پاکستان, چائنا اور رشیا مل کر ہم ایک بہت بڑا نیوکلیر سیکورٹی, کلیکٹو سیکورٹی بلاک بنا سکتے ہیں. اور یہ جو کچھ ہوگا, اور اس کے بعد چائنا کے ساتھ چونکہ ویسے ہی ہمارے ڈیفنس اور پولیٹیکل اور اکنامک ریلیشن شپ بہت اسٹرانگ ہے, تو کامن سینس بھی یہ کہتی ہے کہ جو پاکستان میں ایک سٹیبل حکومت بنے گی سب سے پہلے وہ چائنا سے تعلقات ٹھیک کرے گی, کیونکہ چائنا کے ساتھ ہمارے تمام مغرب تو ہمارے تمام ڈیفنس سپلائیز بھی روک رہا ہے, ہماری اکانومی پہ بھی حملے کر رہا ہے, ہم پہ فزیکل جنگ کرنے کے لیے بھی یہ کوشش کر رہے ہیں نیٹو اور امریکنز کی طرف سے. تو نعمت اللہ یہ کہتے ہیں کہ جب اس قسم کی قیادت آ جائے گی اور ایسے لوگ آ جائیں گے تو وہ پہلا کام وہ یہ کریں گے کہ اپنی امداد کے لیے شمال مشرق سے مدد حاصل کریں گے, جس کی وجہ سے ان کو آئندہ فتح حاصل ہوگی. دیکھیے پاکستان کے شمال مشرق میں چائنا ہے. ایک عجیب و غریب وہ بات کرتے ہیں, بہر سیانت خود از سمت کد شمالی آید
برائے فتح امداد غائبانہ، ایک غائبانہ طور پر